پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخیوں اور نفرت کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ورلڈ کپ 2019 کے موقع پر انگلینڈ میں دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسٹیڈیم کے اندر اور باہر افغانوں اور پاکستانیوں کے درمیان بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ یہ مناظر دنیا کے لیے اس لیے حیران کن تھے کہ آج تک کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا سب سے بڑا حریف انڈیا ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ایک دوسرے کا سر پھاڑنے اور کرسیاں پھینکنے کے واقعات رونما نہیں ہوئے۔ میچ کے دوران ان واقعات کی بنیادی وجہ کرکٹ نہیں تھی، بلکہ یہ اس سلسلہ وار نفرت کا حصہ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے بتدریج بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کی اکثریت افغانستان پر تنقید کرنا جائز سمجھتی ہے، کیونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان پچھلی کئی دہائیوں سے افغان پناہ گزینوں کی ایک بڑی تعداد کو پالتا آیا ہے۔ یہاں تک کہ افغانستان کی کرکٹ ٹیم کی ابتدائی تربیت بھی پاکستان میں ہی ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی سوچ کیسے بنتی ہے؟ ایک عام آدمی ہمیشہ تصویر کا وہ رخ دیکھتا ہے جس کی بنیاد ریاستی بیانیہ رکھتی ہے۔ ریاست کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ سرکاری میڈیا اور دوسرے ذرائع سے لوگوں تک پہنچائے، لیکن آج کل کے دور میں رائے بنانے میں سوشل میڈیا ہر کسی سے آگے ہے، چونکہ سوشل میڈیا کو زیادہ تر پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں غلط اور صحیح کی پہچان خالص تعریف پر منحصر ہوتی ہے، لہٰذا ایسے عام آدمی اکثر پروپیگنڈا کا شکار ہو جاتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی جانب سے چند گھسے پٹے جملے اکثر دہرائے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بیانات کے پیچھے وجہ یا منطق پر نہ کوئی بات کرتا ہے اور نہ انہیں اس کا علم ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت ڈیورنڈ لائن، یعنی وہ بارڈر جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہے، اس سے تلخیوں کا آغاز ہوا۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو افغانستان کی حکومت نے ڈیورنڈ لائن کی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان میں موجود اٹک تک کا حصہ اصل میں افغانستان کا حصہ ہے، کیونکہ بقول اس کے اس علاقے کے لوگ افغانوں کے ہم نسل پشتون تھے اور ہم زبان تھے، جبکہ سکھوں کے دور سے پہلے تک یہ علاقہ افغانستان کا علاقہ شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح 1947 میں جب پاکستان نے اقوام متحدہ میں شمولیت کے لیے درخواست دی تو افغانستان نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ افغانستان کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہیں، ایک جو دیہات میں رہتے ہیں اور ایک وہ جو کابل اور شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ کابل اور شہری علاقوں میں رہنے والا طبقہ لبرل طبقہ ہے، ان کا لباس مغربی اور لہجے پر انڈیا کا اثر تھا۔ انہوں نے پہلے روس کو خوش آمدید کہا، ان سے خوب مالی فائدے اٹھائے۔ اس زمانے میں روس اور انڈیا کے تعلقات بھی بہت اچھے تھے۔ بعد میں جب روس کو شکست ہونے لگی تو یہ لوگ بھاگ کر پشاور آ گئے۔ یہ افغانستان کا وہی لبرل طبقہ ہے جو پاکستان سے انسیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے بڑوں کی تربیت روسیوں نے کی ہے۔ اب افغانستان میں بسنے والوں میں یہ سوچ کافی سرایت کر چکی ہے کہ وہاں جو بھی غلط ہوتا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان اور اس کے ریاستی ادارے ہیں۔ افغانستان میں یہ بھی تاثر ہے کہ پاکستان نے پناہ گزینوں کے لیے عرب اور مغربی ممالک سے آنے والی امداد میں گھپلا کیا۔ وہ البتہ یہ نہیں سوچتے کہ کروڑوں پناہ گزینوں کو جگہ دے کر پاکستان کو کتنا معاشی، معاشرتی اور جانی نقصان ہوا۔ لیکن پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ افغان نفرت کیوں کرتے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے صحافی سے جب پوچھا کہ آخر کیوں پاکستان میں اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود افغانستان کے لوگ اکثر نفرت کا اظہار کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ پاکستان پر ہندوستان کو فوقیت دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ افغانستان سے اتنے لوگ انڈیا نقل مکانی نہیں کرتے جتنے پاکستان، لیکن پھر بھی وہ پاکستان سے مایوس اور ناراض ہیں۔ پاکستان کو خود سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ ہمارے لوگوں کی پاکستان میں رشتہ داریاں بن گئی ہیں، کاروبار ہیں، علاج معالجے چل رہے ہیں، طلبہ کی پڑھائی چل رہی ہے۔ ایسے میں جب ان پر اچانک بارڈر بند کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کی دل آزاری تو ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کو ایسے حالات میں آپ یہ منطق نہیں سمجھا سکتے کہ اتنا عرصہ پاکستان میں رہنے کے بعد اب پاکستان اپنے مفاد کے پیش نظر ان پر دروازے کیوں بند کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور سروے کے مطابق افغانستان کے 85% لوگوں نے نفرت کی وجہ پاکستان کی ان کے ملک میں مبینہ مداخلت کو قرار دیا۔
انہوں نے اس حوالے سے مزید کہا کہ جب روس افغانستان میں موجود تھا تو امریکہ اور اس کے اتحادی پاکستان کے راستے افغانستان میں داخل ہوئے، پھر طالبان داخل ہوئے، پھر ان طالبان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ ایک مرتبہ پھر سے پاکستان ہی کے راستے افغانستان داخل ہوا۔ تو یہ بار بار پاکستان کا راستہ اختیار کرنا افغانستان کے لوگوں میں اس بات کی علامت بن گیا کہ دراصل پاکستان ہی افغانستان کا دشمن ہے۔ حقیقت میں دونوں ممالک کے عوام میں پیار ہے۔ افغانستان کا نوجوان طبقہ جن کی بڑی تعداد پاکستان میں ہی پیدا ہوئی، یہی پلی بڑھی، ان کا پاکستان کے ساتھ انسیت اور پیار ایک فطری امر ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسے نوجوان بھی نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں نوجوان ایکٹیوسٹ خالد امیری نے بتایا کہ وہ خود بھی ایک پناہ گزین رہے ہیں۔ ہمیں اس ملک اور شہر پشاور سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کسی اور کو ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جانا کبھی ہمارے لیے آسان نہیں۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اور منہ پر پیار بھرے گیت ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اس کے برعکس ہیں وہ دراصل ریاستی ایجنڈے کا شکار تھے۔ مثال کے طور پر جس دن پاکستان نے پناہ گزینوں کے قیام میں توسیع کا اعلان کیا تھا، اسی روز پاکستان میں ٹویٹر کا ٹاپ ٹرینڈ تھا کہ مہاجرین کو نکالو۔ عام شہری اس طرح کے ٹرینڈ نہیں چلا سکتے۔ اسی طرز کا ایک اور ٹرینڈ پشتونوں میں چلا کہ کلا بازے، یعنی کب جاؤ گے۔ دراصل افغانستان کے اندر موجودہ نفرت میں بہت حد تک دوسرے ممالک کا ہاتھ ہے۔ انڈیا اس میں سب سے آگے ہے۔ افغانستان پاکستان کے درمیان خراب حالات کے نتیجے میں پہلا بینیفیشری بھی وہی ہوگا۔ پاکستان کی اپنی کچھ غلطیاں بھی ہیں، لیکن آج بھی پاکستان میں ان لوگوں کے لیے پیار و محبت ہے۔ لیکن برادر ممالک ہونے کے ناطے پاکستان اور افغانستان کو ہر پلیٹ فارم پہ ایک دوسرے کی حمایت کرنا چاہیے، کیونکہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہوں، اصل میں وہ ایک مسلم امہ کا حصہ ہیں۔ اس لیے دشمن کے ناپاک ارادوں کے خلاف افغانستان، پاکستان اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ Also, don't forget to subscribe to our channel.